یہ کائنات، یہ کہکشاں اور یہ سیارے کیسے وجود میں آئے اور یہاں زندگی کی شروعات کیسے ہوئی؟ انسانوں کے لیے ہمیشہ سے یہ ایک پر اسرار سوال بنا رہا ہے، مگر اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ وہ پانی جو زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی ہر جاندار، ہر پودا، ہر ذرے کی زندگی پانی سے جڑی ہے۔ مگر ہم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ پانی کی ابتدا آخر کہاں سے ہوئی اور پانی کی وہ پر اسراریت کیا ہے جو اسے دوسرے مادوں سے الگ بناتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ کروڑوں اربوں سال قبل جب ستارے اور گیلیکسیز بننے لگے تھے، تب ہائیڈروجن اور آکسیجن جیسے گیسوں کے ملاپ سے پہلی بار پانی کے مالیکیولز بنے تھے۔ کچھ سائنسداں کہتے ہیں کہ دراصل زمین پر پانی ایک عظیم الجسامت شہاب ثاقب کے ذریعہ آیا تھا، جو برف سے بھرا ایک خلائی پتھر تھا اور کروڑوں سال قبل ہماری زمین سے ٹکرایا تھا۔ جبکہ کچھ تھیوریز بتاتی ہے کہ زمین کی گہرائیوں سے پانی ابل کر سطح پر آیا اور یہاں سمندر کی پیدائش ہوئی۔ پری فلوڈ سیولائزیشنز پر ریسرچ کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ دراصل ہماری زمین پر آج 70% سے زائد موجود پانی، یعنی یہ بڑے بڑے وسیع سمندر یہاں کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ ہزاروں سال قبل جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تو زمین و آسمان کے راستے کھول دیے گئے اور پر اسرار پورٹلز کے ذریعہ پانی ہماری اس زمین پر آئی تھی، جس سے 7 سمندر کا وجود ہوا۔ پانی صرف ایک عنصر نہیں، یہ وقت کے ساتھ چلتا ایک راز ہے جو ماضی کی گہرائیوں میں بھی اور مستقبل کے ذرے میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی زبان میں یہ ایک نشانی ہے، کیونکہ یہ پانی مٹی کو زندہ کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور جسم کو پاک کرتا ہے۔ قدیم دور سے ہی بے شمار مذہبی رسم و رواج میں پانی کا استعمال ہوتا آیا ہے۔ قدیم مذاہب کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا پانی پر موجود ہے۔ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پانی کبھی کسی قوم کے لیے عذاب بن کر آئی تو کبھی انسانیت کے لیے نعمت بن کر۔ یہ عذاب کبھی دنیا نے طوفان نوح کی شکل میں دیکھا تو کبھی یہی پانی زمزم کی برکتوں کا ذریعہ بنی۔ زمزم دراصل کوئی عام پانی نہیں، یہ ایک ایسا پانی ہے جو ہزاروں سال سے مکہ کی سرزمین سے بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل بہہ رہا ہے۔ نہ اس کی روانی میں کبھی کمی آئی، نہ اس کی تاثیر میں کمی ہوئی۔ یہ پانی اس لمحے کا معجزہ ہے جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان تڑپ رہی تھی۔ تب اس معصوم اسماعیل کی قدموں کے رگڑ سے اللہ نے اس مقدس پانی کو جاری کیا تھا۔ سائنس آج تک یہ نہیں جان پائی کہ مکہ کے ایسے بنجر صحرا کے درمیان یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور مسلسل اتنا صاف و شفاف پانی کیسے بہتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے جس کا ہر قطرہ اپنے اندر ایک راز رکھتا ہے اور پینے والوں کو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ پانی کا تعلق صرف زمینی نہیں بلکہ آسمانی دنیا سے بھی مانا گیا ہے۔ مثلاً دنیا کے 2 عظیم دریا نیل اور فرات صرف زمینی دریا نہیں بلکہ ان کا تعلق جنت سے جوڑا جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سدرۃ المنتہا، جو کہ اللہ کے عرش کے قریب ایک درخت ہے، اس کے جڑ سے 2 ظاہری اور 2 باطنی نہریں نکلتی ہیں۔ جب حضور پاک معراج کی رات وہاں تشریف لے گئے اور اس درخت کو دیکھا تو جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت سے جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا کا وہ درخت ہماری زمین سے اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی آسمانی دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کے جڑ سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچتا ہے؟ ممکن ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعہ آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔
دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں، لوک داستانوں اور مذاہب میں ایک پر اسرار پانی کا ذکر ہوا ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا پانی ہے جس کا پینے والا یا اس میں غسل کرنے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہتا ہے۔ عیسائیت اور اسلام کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی داستان کے ضمن میں اس پانی کا ذکر آیا ہے جسے انہوں نے پیا تھا اور وہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ قدیم یونان کے مشہور مورخ ہیروڈوٹس نے اپنی تصنیف ہسٹوریا میں افریقہ کے قدیم مائکروبینس لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان لوگوں کی عمر 120 سال ہوا کرتی تھی اور وہ ہمیشہ جوان رہتے تھے۔ یہ لوگ صحارا ریگستان کے شمالی علاقے میں آباد تھے۔ ان کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور اس چشمے کا پانی ہی ان کی لمبی عمر کا راز تھا۔ مقدونیہ کے سکندر اعظم نے بھی اس پانی کی تلاش میں مختلف مشن روانہ کیے تھے، لیکن اس کے متعلق تاریخ میں زیادہ جانکاری نہیں ملتی ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی جنوبی ایشیا کے کچھ علاقوں میں قدیم دور میں کچھ ایسے چشمے موجود تھے جس کے پانی میں لوگوں کو جوان رکھنے اور لمبی عمر بخشنے کی صلاحیت موجود تھی۔ جاپان کے ایک مشہور محقق ڈاکٹر ایموٹو نے پانی پر ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس نے سائنسدانوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ دراصل ڈاکٹر ایموٹو کا ماننا تھا کہ پانی صرف ایک بے جان مادہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریسیور ہے جو انسانوں کی توانائی، احساس، جذبات اور الفاظ کا اثر لیتی ہے۔ انہوں نے ایک ریسرچ میں پانی کے کچھ سیمپلز لیے اور انہوں نے مسلسل کئی دنوں تک ان سیمپلز پر الگ الگ الفاظ کہا۔ مثلاً ایک سیمپل پر روزانہ آئی لو یو، آئی لائک یو اور آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو جیسے الفاظ بار بار بولے گئے۔ دوسرے سیمپلز پر روزانہ آئی ہیٹ یو، یو آر ویری ڈرٹی اور آئی ول کل یو جیسے الفاظ بار بار دہرائے گئے، جبکہ تیسرے سیمپل کو بالکل اگنور کیا گیا۔ چند دنوں بعد جب ان تینوں قسم کے پانی کو مائکروسکوپ سے دیکھا گیا تو ڈاکٹر ایموٹو حیران رہ گئے۔ جس پانی پر اچھے اچھے الفاظ بولے گئے تھے اس پانی کے کرسٹلز بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو بن گئے تھے۔ وہ پانی جس پر برے الفاظ کہے گئے تھے اس پانی کے کرسٹلز بہت بدنما اور بدصورت بن گئے تھے، اور جس پانی کو اگنور کر دیا گیا تھا اس کے کرسٹلز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اس ریسرچ کو مزید ایک ایرانین سائنٹسٹ نے آگے بڑھایا۔ اس نے کچھ یوں کیا کہ جس مقام پر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا وہاں پر وہ پانی کی بوتل کو رکھ دیتا، اور جب اس سیمپل کو مائکروسکوپ میں دیکھا جاتا تو ان کے کرسٹلز نہایت ہی خوبصورت شکل اختیار کر لیا کرتے۔ یعنی یہ پانی پازیٹیو اور نیگیٹیو الفاظ اور وائبریشنز کو آبزرو کرتی ہے، ساتھ ہی یہ موسیقی، پیار، نفرت اور جذبات کا بھی سامنا کرتی ہے۔ جب پانی پازیٹیو وائبریشن سے ہو کر گزرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایکسٹرا آرڈینری ہو جاتا ہے۔ مختلف ائمہ اور صوفیہ اکرام اپنے عملیات اور وظیفوں میں پانی کے اسی غیر معمولی طاقت کا استعمال رقیہ کے لیے کیا کرتے تھے، جس میں مختلف بیماریوں کے لیے مختلف آیت اور کلمات پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، اور اس پانی کو پی کر اور اس سے نہا کر بیماری سے شفا یابی حاصل کی جاتی ہے، خواہ وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری۔ کرسچینٹی میں ایکسورسزم کے عمل میں بھی ہولی واٹر کا استعمال ہوتا ہے، جسے پوزیس شخص پر چھڑکنے سے اس کے اندر موجود شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے جو اس مقدس پانی کے چھڑکاؤ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کا سلائیوا یعنی لعاب دہن میں بھی 70% سے زائد پانی موجود ہے، اور اس لعاب دہن میں موجود پانی کو بھی مثبت بنا کر روحانی قوتوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی سب سے حیرت انگیز مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ دراصل حضور کے لعاب دہن میں اللہ نے خاص برکت اور شفا دی تھی، لہٰذا غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تب حضور نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، تو فوراً آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں،
اور درد ختم ہو گیا۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعب دہن ملا کر مریضوں کو پلایا کرتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جاتے، لیکن یہ حضور کا ایک معجزہ تھا اور لعب دہن میں شفا بخشی کی یہ نعمت کسی عام شخص کو کبھی نہیں ملی۔ قرآن مجید میں ایک خاص قسم کے پانی کا بھی ذکر ہوا ہے جسے آخرت میں ایمان والوں کو پلایا جائے گا اور جسے آب کوثر کا نام دیا جاتا ہے۔ علماء اکرام کے مطابق الکوثر دراصل جنت میں ایک خاص نہر یا چشمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اور جس کا پانی نہایت ہی صاف، شفاف، میٹھا اور خوشبودار ہے۔ اس کا ذائقہ صحت سے بھی زیادہ لذیذ اور ٹھنڈک دودھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو شخص بھی آب کوثر کو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔